نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تیری یاد میں جو نہ گزرے بیکار زندگی ہے. تجھے یاد کرتے رہنا یہی جان بندگی ہے. تجھے یاد کرتے رہنا یہی جان بندگی ہے. اے میرے کریم مجھ پر بھی ہوں کرم نوازیاں. اے میرے کریم ہم پر بھی ہوں کرم نوازیاں کہ تیرے کرم کا چرچا گھر گھر گلی گلی ہے. شب غم کے گیسوؤں نے مجھ پر بھی کیا تھا سایہ. تیرا نام لب پہ آیا میری شام غم ڈلی ہے. نہایت عزت کے لائق صدر محفل حضرت علامہ مولانا پیر سید نعمان صدیق شاہ صاحب زیدہ شرفکم العالی، حضرت علامہ مولانا ضیاء الکرم قریشی صاحب زیدہ مجدکم العالی، صدر محفل جگر گوشہ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاضی محمد اکرام عثمانی صاحب، دیگر علماء کرام، میرے ذمہ جو 2-3 گزارشات عرض کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ یہ ہے کہ کیونکہ میرا یہ علاقہ ہے، میں میزبان بھی ہوں، وہ یہ ڈیوٹی ہے کہ مفتی اہل سنت مفتی عثمان غنی صاحب اور آپ کے خانوادہ کے حوالے سے اس علاقے کے اندر جو آپ کی علمی خدمات ہیں وہ چند گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں.
حضرات گرامی قدر، جس طرح عزیز القدر عزیزم حضرت علامہ مولانا نیاز حسین نیازی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ علم والوں کی بڑی قدر و منزلت ہے، الحمدللہ مفتی اہل سنت خود بھی اور آپ کا سارا خانوادہ علم کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ علم والے تھے، علم والوں کی آپ قدر کرتے تھے، آپ معلم بھی تھے، متعلم بھی تھے، اور علم کے آپ معاون، اور علم کے حوالے سے آپ کی بہت بڑی قربانیاں اور کاوشیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ عرض کروں مختصر سے لفظ میں، کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ جس کو مرتبہ ملا ہے وہ علم والوں کو ملا ہے، لیکن آپ علم والے بھی تھے اور علم کے مطابق آپ عمل کرنے والے بھی تھے۔ بالخصوص مفتی اہل سنت مفتی محمد عثمان غنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جہاں تک مجھے یاد ہے میں آپ کی محافل کے اندر بالکل بچپن کی زندگی میں آپ کی کرسی آپ کے بیان کے قریب بیٹھا، آپ علم والے بھی تھے اور سب سے بڑھ کر آپ کے پاس اخلاص کی دولت تھی۔ ریا آپ کے خانوادہ کے قریب نہیں تھا، ناموری کی چیز آپ کے قریب تک نہیں گزری، آپ اخلاص اور للہیت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حضرات گرامی قدر، جو آیت کریمہ میں نے اپنے خطبہ کے اندر پڑھی ہے، وہ آیت کریمہ میرے مرشد کریم حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ اکثر اپنی زبان پہ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ورد رہتا تھا آپ کی زبان مبارک پر، اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا ظاہری طور پہ زندہ رہنا اور میرا دنیا سے پردہ فرمانا اس رب العالمین کی ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے اور مفتی اہل سنت اور آپ کے خانوادے کا ایک پیغام بھی ہے کہ آپ نے للہیت کو اپنایا، علم کے بعد آپ نے اس کے اندر اخلاص کو اپنایا۔ حضرت گرامی قدر، یہی وجہ ہے آج اس چیز کو ہم اپنا لیں تو بہت ساری ہماری بگڑی بڑھ سکتی ہے۔ ہمارے علم کے اندر اگر اخلاص کی دولت آ جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت گرامی قدر، یہی وجہ ہے ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے اور بندہ مومن کی زندگی کا یہ ماٹو اور مقصد بھی ہونا چاہیے، یہ آنکھ اٹھے تو تیرے لیے، یہ لب کھلے تو تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے خدا تیرے لیے۔ یہ آپ کی اصل صورت تھی، اصل آپ کا کردار تھا، اخلاص تھا، ریا اور ناموری کی چیز نہیں تھی آپ کے قریب، اور پھر بہت سادگی تھی، بہت سادہ زندگی تھی۔ آج جب تک کسی عالم اور خاص طور پہ مقرر خطیب ذیشان کے پاس اگر گاڑی نہ ہو نا تو اس کو خطیب ذیشان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مجھے یاد ہے جہاں تک مفتی اہل سنت کے حوالے سے آپ سائیکل پر ایک دفعہ ہمارے گاؤں مولوال کے اندر تشریف لے کے گئے اور 2.5 گھنٹے آپ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر پر آپ نے خطبہ ذیشان ارشاد فرمایا، کوثر لفظ کوثر پر آپ نے خطاب فرمایا۔ یہ سادگی آپ کی، اور جہاں تک آپ کے خانوادے کا تعلق ہے، حضرت علامہ مولانا مقصود غنی صاحب، ان کو میں نے پیدل یہاں سے چل کے اپنے گاؤں میں دین متین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا حضور کوئی ساتھی آیا ہے یا کوئی موٹر سائیکل؟ کہنے لگے کوئی نہیں تھا، میں نے خود ہی آ گیا ہوں۔ تو حضرت گرامی قدر عرض یہ ہے، آج جب تک
کوئی بھی محفل ہو، نعت خوانی، اللہ پاک ہماری یہ سلسلے قبول فرمائے۔ ہماری دولت ان چیزوں پہ زیادہ خرچ ہو رہی ہے اور مدارس ہمارے دیکھ رہے ہیں، ہماری رستے تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون ہمارا معاون آئے گا، کون ہمارا مددگار آئے گا، اور ایک ایک رات کے یہ ٹھیکیدار 80 ہزار 90 ہزار لے کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت گرامی قدر عرض یہ ہے، نعت سننا اچھی بات ہے، اللہ پاک ہمیں سننے کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن سب سے افضل کام وہ یہ ہے کہ ہم ان مدارس کے معاون بنے، ہم ان کے مددگار بنے، ہم ان فیکٹریوں کے معاون اور مددگار بنے۔ تو حضرت گرامی قدر عرض یہ ہے کہ آج کوئی بھی ہو، فنکشن ہو، کوئی بھی محفل ہو، ہم فوراً اس کو میسج اس کی چلا دیتے ہیں، ویڈیو ضروری ہے، لائیو ضروری ہے، اس کی تصویریں دینا بھی ضروری ہیں، لیکن حضرت گرامی قدر آپ کے اندر اتنا اخلاص اور للہیت ہی ان چیزوں سے دور، بعد دفعہ آپ مجمع کے اندر بیٹھ کے اٹھ کے جا کے آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ اتنی سادگی تھی ان لوگوں کی، اس گھرانے کی، اور علم کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، اور پھر خاص طور پر یہی وجہ ہے، اس اخلاص کی وجہ ہے کہ آج یہاں جو جنگل تھا اس کو منگل بنایا گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کا غماز ہے کہ ان لوگوں کے علم کے معاملے میں بہت زیادہ اخلاص اور للہیت تھی، اور یہی وجہ ہے آج چیلم بھی ہے۔ مجھے یہاں آتے ہوئے پریشانی کی کیفیت بھی تھی، غم اور دکھ کی کیفیت بھی تھی، اس وجہ سے کہ پہلے جب بھی ہم آتے تھے محترم مسعود غنی صاحب ہمارا استقبال کے لیے آگے، بالکل ساری مجلس کے اندر آپ باہر دروازے پہ گیٹ پہ کھڑے ہوتے تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ جو مشن مفتی اہل سنت نے چلایا تھا، جو گلشن لگایا تھا، اس گلشن کی آبیاری کے اندر حضرت علامہ مولانا مقبول غنی صاحب نے بھی محنت اور کاوش کی، مسعود غنی صاحب نے بھی محنت کی، اور اس کو ایک مکمل سایہ دار اور ثمر بار درخت بنانے تک مسعود غنی صاحب نے بہت محنت اور کاوش اور ہمت کی۔ اللہ پاک ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد اکرام صاحب عثمانی، اللہ پاک ان کو اس مشن کے اندر ترقیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ بہت بڑا صاحبان تھا مسعود غنی صاحب کی صورت میں، بہت بڑا ایک چھپر تھا، سایہ تھا، جو آج اٹھ گیا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا صاحبان تنے رکھے۔ حضرت گرامی قدر اس گھرانے کی یہ سادگی، علم سے محبت اور اس گھرانے سے للہیت، یہی ہمیں درس دیتا ہے، یہی ہمیں سبق لے کے جاتا ہے کہ ہماری بھی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ہمارے بھی علم کے اندر ادب ہونا چاہیے، اور اس علم کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ علم تو آ چکا ہے لیکن ہمارے آج دل ادب سے خالی ہو چکے ہیں۔ حضرت گرامی قدر خلیفہ ہارون الرشید نے لوگوں سے، اپنے مشیروں سے پوچھا، لوگوں یہ بتاؤ ادب والا، آپ فرماتے ہیں لوگوں بتاؤ عزت والا شان والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا اے خلیفہ ہارون الرشید، آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ اچھے ہیں، نیک ہیں، آپ سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نانا میں زیادہ عزت والا نہیں، میں نماز سے فارغ ہوا، میں دیکھ رہا تھا میرے دونوں شہزادے دوڑ کے ایک بندے کے دونوں جوتے اٹھا رہے ہیں، ایک نے ایک جوتا اٹھا لیا، دوسرے نے دوسرا جوتا اٹھا لیا۔ میں نے دیکھا ان کا استاد، ان کا معلم، وہ جوتا ان کے آگے رکھ رہے ہیں، وہ آرام سے ان کا سارا لے کے جوتے پہن رہے ہیں۔ لوگوں میں عزت اور عظمت والا نہیں ہوں، بلند مرتبہ کا وہ مالک ہے جس کے شہزادے جس کے جوتے اٹھا رہے ہیں۔ آج تو استاد کو کوئی استاد کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حضرت گرامی قدر علم کے مطابق اللہ کریم ہمیں ادب کی دولت بھی نصیب فرمائے، اور میرے مرشد کریم پیر محمد امین حسن شاہ صاحب بارہ آپ فرمایا، اور قبلہ میرے استاذی المکرم پیر محمد انور قریشی صاحب نے کئی مرتبہ فرمایا کہ ایک بندے نے، ایک بادشاہ وقت نے ایک طالب علم کے لیے صرف لالٹین کا اہتمام کیا تھا، بتی کا اہتمام کیا تھا، اللہ کریم نے اس کی ساری مشکلات آسان فرما دی۔
جو بھی اس کے اشکالات تھے اللہ کریم نے وہ دور فرما دیے۔ وہ بادشاہ وقت سویا، میرے کریم آقا نے آ کے دیدار کرایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے بادشاہ وقت، تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے۔ اللہ کریم اے سلطان بن سبکتگین، تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے، اللہ کریم تجھے آخرت میں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں ان علم والوں کا ادب بھی کرنا چاہیے اور علم کے مطابق ہمیں اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں، حافظ صاحب ہیں جی، اگلے دن ایک مجلس میں بیٹھا تھا تو جو باتیں وہ لڑکا کر رہا تھا، چھوٹا چھوٹا اس نے خط رکھا ہوا تھا، تو بعد میں جو ایک نوجوان مونچھوں والا اس کے پاس سے گزرا تو کہنے لگا حافظ صاحب، میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے گا، اگر حافظ کا یہ معاملہ ہے تو پھر عوام الناس کا کیا ہوگا؟ ان کی باتیں بندہ نہیں سن سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، بے شک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک یہ حدیث پاک ہے، لیکن ہمیں اپنا کردار بھی ایسا بنانا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کے سینے کے اندر قرآن کریم کی دولت موجود ہے۔ اس کے مطابق اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت گرامی قدر، بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، میں بیان کرنے تھوڑا ہی آیا ہوں، مجھے یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، اس خانوادے کو اللہ کریم اپنی رحمتوں کے سائبان کے اندر رکھے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے، وہ کسان بڑا خوش بخت ہے جس کے سامنے اس کی فصل تیار ہو۔ میں ایک کسان کی کیفیت میں، نیازی صاحب میرے شاگرد، اکرام صاحب عثمانی صاحب میرے شاگرد، اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کو ترقیاں نصیب فرمائے۔ اصل تو ہم مرشد کریم کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان کا دیدار کریں گے، ان لوگوں کی زیارت ہوگی، رتہ شریف سے آئیں گے، للہ شریف کے حضرت صاحب آئیں گے، اور میرا شریف سے حضرت صاحب آئیں گے۔ حضرت گرامی قدر، یہ ہماری خوش بختیاں، اور بالخصوص میرے مرشد کریم حضور جال امت رحمت اللہ علیہ کے جانشین قبلہ پیر محمد امین اسناد صاحب تشریف لائیں گے، ہم ان کی زیارت کریں گے۔ آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھنا، کیونکہ ہمیں ان کی زندگیاں عزیز ہیں۔ کوشش بھگدڑ نہ کرنا، ہاتھ ملانے کی زیادہ کوشش نہ کرنا۔ میں اپنی طرف سے یہ ایک مشورہ دے رہا ہوں، کرونا اگرچہ کچھ نہیں کہے گا، ہماری زندگیاں تو اتنی نہیں ہیں عام، لیکن ان لوگوں کا جو کم از کم پاکستان اور بیرون ممالک کے اندر 300 اداروں کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، ہمیں ان کی جان کی زیادہ حفاظت ہے، ان کا زیادہ ہمیں خیال ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، دیدار کرنا، دور سے ہی دیدار کرنا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔